جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ الیکشن ہے جو 76 سالہ تاریخ میں اتنی ڈکیتی، ریگنگ اور پکے کے ڈاکو نے جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ 76 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ دنیا کی کوئی تاریخ ریگنگ کی آپ اٹھا لو گے اس طرح کا ڈاکہ دیکھا۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ غیرت مند ڈاکو جو کچے میں منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور وہ کچے کے ڈاکو جو جنگلوں میں پھرتے ہیں ان کو بھی چاہیے ان سے سبق سیکھو، اس لیے کہ تمہارے میں جو تھوڑی بہت غیرت ہے، یہ جو بغیرت ہو چکے ہیں پکے کے ڈاکو، ان کو شرم و حیا نہیں آتی کہ یہ کسی مارکیٹ سے نہیں گزر سکتے، کسی ایریا سے نہیں گزر سکتے، جن کو ہر وقت چور ڈاکو کے لوگ تانے دیتے ہیں اور پھر یہ ان کے گریبان پکڑتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میں اگر شرم و حیا اور غیرت نام کی چیز ہوتی تو آپ سب سے پہلے قوم سے معافی مانگتے۔ آپ نے جو ماضی میں پچھلے 2 سال جو پی ڈی ایم 1 کی صورت میں جو کرتوت دکھائے ہیں، جو اس ملک کو پچھلے 40 سال سے لوٹ مار کے ذریعے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور سرے محل اور دبئی کے پلازے بنائے ہیں، آج کم سے کم آپ لوگوں سے لوٹا ہوا، عوام سے لوٹا ہوا سرمایہ واپس نہیں کر سکتے تو کم سے کم شرمندہ ہی ہو جائیں۔ لیکن جب عوام نے آپ کو مسترد کر دیا تو آپ نے اپنے سہولت کاروں سے مل کے جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، تو آپ کو ڈاکو نہ کہیں تو مجھے بتائیں پھر کیا کہیں؟ آپ اپنا نام خود تجویز کر دیں، ہم اس نام سے پکارا کریں گے۔ ڈاکو صاحب کہہ لیں۔ تو اب جو کچھ کر رہے ہیں یہ، میں اس وقت آپ کے سامنے ایک کیس یہ NA 168 بہاولپور کی مثال رکھتا ہوں۔ اس میں سمیع اللہ چودھری صاحب نے 1,02,000 سے زائد ووٹ لیے، مد مقابل نے جو ووٹ لیے اس کے درمیان جو فرق ہے، یعنی 35,000 پلس کا ڈفرنس ہے جو ہم جیتے ہیں۔ اور بہاولپور 5 میں NA 168 سمیع اللہ چودھری صاحب جو جیتے ہیں وہ 11 تاریخ صبح 11 بجے تک جو EMS سسٹم تھا ECP کا، اس کے اندر بھی ہم ونر ہیں۔ پورے میڈیا نے 2 دن دکھایا جس میں سارا رزلٹ 100% ریسیو ہو گیا۔ ہم اس میں PTI کے یہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں سمیع اللہ چودھری صاحب بیکڈ بائی PTI یہ جیتے ہوئے ہیں۔ مگر وہ صاحب ریٹرننگ افسر جو کہ وہ کرپٹ مافیا، جو بیوروکریسی، جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں ان کرپٹ پولیٹیشنز کا اسی طرح ساتھ دیا جس طرح آج انہوں نے یہ کرپشن کی ہے، اور انہوں نے ایک فارم 47 جاری کیا جس میں ہمیں ہرا دیا۔ پھر ایک اور بات ہے، جب ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ کی وہاں ایک اور فارم جاری کر دیا جو کہ ٹوٹل اس کے برعکس۔ اب یہ نہیں پتا کہ اصلی وہ فارم ہے یا وہ فارم 47 ہے۔ جس طرح میرے کیس میں بھی فارم 47 2 جاری کر دیے، ایک 9 تاریخ کو، ایک 10 تاریخ کو، اور ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی نظر میں اصلی کون سا ہے۔ ان کو خود کو بھی شاید نہ پتا ہو، کیونکہ ایک کرا کے پھر دوسرا کرا لیا ہوگا۔ اسی طرح کی سچویشن شوکت بسرا صاحب میرے سامنے کھڑے ہیں، بہاول نگر 4 ہارون آباد فوٹ آباد اور NA 163۔ اب ان کے مد مقابل یہ فرسٹ پوزیشن لی، انہوں نے جیتے۔ سیکنڈ نمبر پہ PMLN آئی، تھرڈ نمبر پہ اعجاز الحق صاحب آ گئے۔ چونکہ بڑوں کی نظر تو ظاہر ہے اپنوں پہ ہوتی ہے، اور بڑے اپنوں کو اگنور کر دیں تو پھر تو تانے سننے پڑیں گے نا کہ تم نے اپنے کو اگنور کیسے کر دیا۔ گو کہ اوپنلی کہتا ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتایا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں، میں کہتا ہوں اوپنلی، وہ کہتا ہے بسرا کہ صاحب میں عامر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا بیٹا ہوں، وہ اوپنلی کہتا ہے یہ۔ اب اگر جن کو جو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا تھے ان کو بھی نظر انداز کرنا پڑ گیا، چونکہ سگے بچے آ گئے نا، سگا بیٹا آ جائے تو سوتیلے بیٹے کو دور کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے سگے بیٹے کو فیور کرنے کے لیے سوتیلے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے دور کیا اور ان کو بھی ہرا دیا۔ تو اس طرح کا جو نظام ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا۔ ایک بات بتا دوں، جس طرح پچھلے سال جہانگیر ترین کی سربراہی میں ایک بڑا ڈسٹ بن بنایا تھا نا، ڈسٹ بن، اس کے اندر جو اٹھاتے تھے کچرا اس میں ڈال دیتے تھے، وہ کچرا بھرتے بھرتے اس کی ایک ہی سٹیٹمنٹ ہوتی تھی، 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، PTI کو چھوڑ دیا، آئندہ سیاست نہیں کروں گا، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مگر قوم نے مجبور کیا
اس جہانگیر ترین کو جو ایک بڑے ڈسٹ بن کا مالک بنا کے بٹھایا ہوا تھا، اس ڈسٹ بن میں سارا کچرا اکٹھا کیا، مگر کچرا اکٹھا کرنے کے بعد چوتھے نمبر 5ویں نمبر والا جو ہمارا نمائندہ تھا، اس سے بھی وہ الیکشن ہار گئے، اور بالآخر وہ سٹیٹمنٹ جو سینکڑوں لوگوں سے کرائی تھی اس کو خود آ کے دینی پڑی، میں سیاست سے کنارہ کشی کروں گا۔ یہ ہے اللہ کا نظام، یہ ہے قدرت کا نظام، یہ ہے مکافات عمل، یعنی جن لوگوں سے تم زور زبردستی کے ذریعے یا لالچ کے ذریعے یا تشدد کے ذریعے یا فائلیں دکھا کے جن سے آپ کچرا دان میں لوگوں کو پھینکتے تھے، وہاں جن کے تم چیمپئن اور چیئرمین بنائے گئے تھے، جو کنگز پارٹی بنائی گئی تھی، تمہیں آ کر وہی سٹیٹمنٹ دینی پڑی جو تم لوگوں سے زور زبردستی سے لیا کرتے تھے کہ میں سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ لہٰذا آج بھی وقت ہے عوام کی بات سن لیں، اس سے پہلے کہ عوامی انقلاب آئے، اس سے پہلے عوامی انقلاب پرامن تو آ چکا ہے، اس سے پہلے کہ وہ انقلاب آئے جو انقلاب آپ خونی انقلاب کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی ایک بات بتاؤں، سول وارز اٹھا لیں دنیا کی، آپ کو ریزن 95% سے ایک ملے گی، وہ ہے اس طرح کے رگڈ اینڈ اس طرح کے رگڈ نہیں بلکہ فراڈولنٹ بلکہ ڈکیٹی کے ذریعے چرائے ہوئے مینڈیٹ اور اس طرح کے الیکشنز، یہ وجہ اور سبب بنتی ہے، اور 71 میں آپ نے انجام دیکھ لیا۔ اس لیے آج کے توسط سے میں یہ ایک پیغام اگین سٹیک ہولڈرز کو اور ان ڈاکو بھائیوں کو بھی دینا چاہتا ہوں جو ڈاکو بھائی ہمیں کہتے ہیں آئیں ہم سے مذاکرات کریں ملک کی خاطر۔ میں ان کو کہتا ہوں اس ملک پہ ترس کھائیں، آپ اپنی جو ڈاکہ زنی کے ذریعے سیٹیں آپ نے چھینی ہوئی ہیں وہ واپس کریں، ہمیں اس ملک کو چلانے دیں، اس ملک پہ لوگوں پہ ترس کھائیں، ورنہ یہ لوگ آپ کا جینا محال کر دیں گے۔ آپ نے 2 دن پہلے کوسار مارکیٹ میں حنیف عباسی اور سعد رفیق کا انجام دیکھ لیا۔ ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کہ کون وہ خواتین تھیں جنہوں نے وہ چور چور اور ڈاکو کے نعرے لگائے، مگر یہ ہر شخص کی زبان پہ ہے۔ جو آپ نے اب مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ قوم نہ صرف آپ کو معاف نہیں کرے گی بلکہ آپ سے بدلہ بھی لے گی۔ اس لیے وقت ہے، آگے IMF سے مذاکرات ہیں، آگے آپ کی مہنگائی ہے، آگے آپ کی اتنی زیادہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، آگے آپ کی سرمایہ کاری کا ایشو ہے۔ یہ مسائل ایک سٹرانگ پبلک سپورٹ کے بغیر کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے پبلک سپورٹ والی گورنمنٹ جو ہوگی وہ سخت فیصلے کرے گی۔ اس وقت یہ بدماشیہ $18 بلین سالانہ مفت برات اڑا رہا ہے میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے، اور اگر وہ آدھی بھی برات کم ہو جائیں تو $5 بجلی کا یونٹ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی وقت ہے ابھی پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ کو آنے دو تاکہ وہ ریفارمز کریں اور وہ بدماشیہ کو دیے جانے والی جو مفت مراعات ہیں ان کو کم کریں، لوگوں کو، عام عوام کو ان کو بینیفٹس دے سکیں۔ اور یہ نہیں کریں گے تو یہ 2 مہینے 4 مہینے بھی یہ بدماشیہ کی حکومت نہیں چلنے والی، انہوں نے دھڑام سے گر جانا ہے، لوگوں نے کھڑا ہونا ہے اور ان کا جینا حرام کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پبلک اپنے مینڈیٹ کو حاصل کرے گی اور واپس کرے گی۔